بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ حروف جو قرآن کریم میں بار بار آئے ہیں ان میں سے ایک لفظ ہے انما۔ انما تحقیق کے لیے یا صرف کے معنی میں آتا ہے، جیسے کہ انما زید قائمون، زید تو صرف کھڑا ہے یعنی بیٹھا نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ قرآن کریم میں ہے انما انت منذر من یخشاہا۔ کافروں نے پوچھا کہ رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہ قیامت کب ہے؟ تو اللہ پاک نے جواب دیا کہ آپ تو صرف ڈرانے والے ہو قیامت سے، اور قیامت کا علم تو صرف اللہ کو ہے، جو ڈرتا ہے سو وہ اس کی تیاری کرے گا۔ ایسے ہی فرمایا توحید کے باب میں انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، کہ تمہارا الہ صرف اللہ ہے۔ اور سورۃ الکہف میں فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، کہ میں تو صرف تمہاری مثل ایک بشر ہوں۔ دوسرا لفظ ہے انما۔ انما یہ بھی بات کو مضبوط کرنے کے لیے آتا ہے۔ انا اور ما سے جوڑ کے یہ دو لفظ بنائے گئے ہیں، انما اور انما۔ یہ جملے کے درمیان میں آتا ہے، جیسے ان جملے کے درمیان میں آتا ہے، جیسے اعلموا انما زید عالم، کہ زید تو صرف عالم ہی ہے۔ اور غنیمت کے متعلق فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ، چونکہ درمیان میں آیا وَاعْلَمُوا کے بعد آیا، اس لیے انما اللہ پاک لائے۔ اگر کلام کے شروع میں آتا تو انما لاتے۔ تو وَاعْلَمُوا جان لو کہ غنیمت میں سے جو تمہیں ملے گا وہ اللہ ہی کا ہے اور اس کے رسول کا ہے، یعنی اس غنیمت کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ تیسرا لفظ ہے اما۔ اما خواہ کے معنی میں آتا ہے اور اختیار کے لیے آتا ہے کہ یہ لو یا یہ لو، اور ان اور ما سے مل کے بنا ہے، جیسے کہ خود ہاذا، خود اما ہاذا او اما ہاذا، یہ لو یا یہ لو۔ قرآن کریم میں اس کی مثال ہے، کافر کہتے تھے کہ ہم لوگ بڑے طاقت والے ہیں، بڑے لشکر والے ہیں، تو اللہ پاک نے اس کا جواب دیا کہ جب ان سے جس چیز کا وعدہ کیا جاتا ہے جب وہ سامنے آئے گی، اب وعدہ چاہے عذاب کی شکل میں ہو خواہ قیامت کی شکل میں ہو، انہیں پتہ لگ جائے گا کہ کون زیادہ جتھے والا ہے اور کون کس کا لشکر وہ کمزور ہے۔ تو چاہے دنیا میں عذاب کی صورت ہو یا قیامت کی صورت ہو، دونوں صورتوں میں انہیں پتہ لگ جائے گا۔ چوتھا لفظ ہے لما۔ لما مگر کے معنی میں آتا ہے، دوسرا جب کے معنی میں آتا ہے، تیسرا اب تک نہیں کے معنی میں آتا ہے، جیسے کہ لما يدخل زید، کہ اب تک زید داخل نہیں ہوا۔ قرآن کریم میں اس کی مثال مگر کے معنی میں ان کل نفس لما علیہا حافظ، کہ کوئی نفس نہیں ہے مگر، لما بمعنی مگر، الا کے اس پر نگہبان ہے۔ لما بمعنی اب تک نہیں کے مثال ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، کہ اعرابی کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے، اللہ پاک نے فرمایا کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ تم مسلمان ہوئے ہیں، اور اب تک مسلمان ہوئے ہو، اب تک تمہارے دل میں ایمان داخل نہیں ہوا۔ تو یہاں لما ابھی تک کے معنی میں ہے کہ فی الحال تمہارے دل میں ایمان داخل نہیں ہوا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو تمہارے دل میں ایمان داخل ہوگا۔ اور جب کی مثال کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم جب ایمان لائی تو اللہ پاک نے فرمایا لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزی، کہ جب یہ لوگ ایمان لائے تو ہم نے ان پر سے رسوائی کا عذاب ہٹا دیا۔ لما یہاں جب کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ پانچواں حرف ہے کما۔ کما جیسا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ عرب کہتے ہیں کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، او کما قال، جیسے کہ رسول اللہ نے فرمایا۔ اور قرآن کریم میں ہے کما لم یؤمنوا بہ اول مرۃ، کہ ہم ان کے دلوں کو الٹ دیں گے، ان کی آنکھوں کو الٹ دیں گے، جیسے کہ کما بمانا جیسے کہ یہ ایمان نہیں لائے، دل کی آنکھیں ان کی اندھی رہی تو ان کی سر کی آنکھوں کو بھی ہم اندھا کر دیں گے، ان کی دلوں کی آنکھوں کو بھی ہم اندھا کر دیں گے۔ چھٹا لفظ ہے اما۔ اما وضاحت کے لیے آتا ہے، کوئی کلام کہا جائے، کوئی خطبہ کہا جائے تو اس کے بعد تفصیل کے لیے آتا ہے۔ اس سے پہلے کوئی خطبہ ہوتا ہے، کوئی بات ہوتی ہے، جیسے کہ خطیب کہتے ہیں خطبے کے بعد اما بعد
فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اما کے بعد فا لایا جاتا ہے۔ جیسے قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا فمنہم شقی و سعید، کہ کل قیامت میں دو گروہ ہوں گے، بدبخت اور نیک بخت۔ اب بدبخت اور نیک بخت کی تفصیل اللہ پاک نے فرمائی، جو بدبخت ہوں گے وہ جہنم میں، وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا وَأَمَّا الَّذِينَ، سو جو نیک بخت ہیں وہ جنت میں ہوں گے۔ تو اللہ پاک نے نیک بختوں کی اور بدبختوں کی اماں کے ذریعے سے تفصیل فرمائی، تو اماں تفصیل کے لیے ہے۔